بھارتی خفیہ ایجنسی را، امریکی ایجنسی CIA، بلیک واٹر، FBI، اسرائیلی ایجنسی موساد اور 48 کے قریب ممالک کے نیٹو اتحاد سمیت دنیا کی خفیہ ترین ایجنسیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا، مگر پاکستان کو اب توڑنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب انہوں نے پاکستان کے اندر سے غدار کرائے پر لیے ہیں اور پاکستان پر اس پراکسی کے تحت حملہ آور ہیں، جس کے بارے میں ایک روسی جرنیل سے کسی نے پوچھا کہ رشیا کی فوجیں جس خطے میں اتاری جائیں تو بڑی آسانی سے وہ قابض کیسے ہو جاتی ہیں، تو اس روسی جرنیل نے بہت بڑا جواب دیا تھا کہ جب کسی ملک پر قبضہ جمانا ہو تو سب سے پہلے اس ملک کے غدار لوگوں کو خرید لو، وہ آپ کو آسانی سے ملکی راز بتائیں گے اور اپنے اندر کی کمزوری آسانی سے سمجھا دیں گے، پھر انہی غدار بکاؤ مال کو مزید استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے لوگوں کو اس کی محافظ افواج کے خلاف اکساؤ تاکہ قوم اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا ہوں، نفرتیں مزید ہوں اور بڑی آسانی سے اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ روس سوویت یونین پر قابض رہا۔ مزید پھر آپ عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں اور دیگر ممالک کو دیکھ لیں جن پر آج دوسرے ممالک آ کر قابض ہیں یا جن کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ ان ممالک کی عوام میں سے پہلے غدار لوگ خریدے گئے، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج پاکستان میں خریدے جا چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان ممالک کی عوام کو انہی خریدے گئے غداروں کے ذریعے سے فوج کے خلاف اکسایا گیا، جیسے آج یہ غدار پاکستان کی عوام کو پاک فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اور پھر ان ممالک کے ساتھ وہ ہوا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماؤں بہنوں کی عزتیں اسرائیل و امریکہ اور نیٹو کی افواج نے لوٹی، بچوں کو ذبح کیا گیا، جوانوں کا قتل عام ہوا، بوڑھوں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں، گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ملک کے ملک اجاڑ دیے گئے۔ اور یہ سب واقعات کوئی بہت پرانے نہیں ہیں، بلکہ ان سب ممالک کے تباہ کن حالات آج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بھارت کی جو خواہش تھی، اسی خواہش کے پروپوگنڈے کے تحت پاکستان کے غدار ابن غدار لوگ آج پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پہلے پاکستان میں اقتدار میں رہ کر پاکستان اور اس کی عوام پر قرضوں کے پہاڑ چڑھائے، پھر وہی لیے قرضے منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے باہر شفٹ کرتے رہے۔ اور یہی سیاستدان اب فوج پر الزامات لگانے اور پاک افواج کے خلاف دن رات تقریریں کرنے میں مصروف ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج یہ غدار جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی پروپوگنڈا ہے جس کے تحت امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین، شام، عراق، یمن، لیبیا اور سوڈان جیسے ممالک کو تباہ اور ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اب وقت ہے کہ ہم ان وطن فروش غداروں اور لٹیروں کو پہچانیں اور ان کو ان کی سازشوں میں ناکام کریں۔ ان غدار سانپوں کا زہر اگلنا دیکھ کر پاکستانی قوم یہ مت سمجھے کہ پاک فوج ان کو چھوڑ دے گی۔ پاکستانیوں، آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور پاک فوج کو سپورٹ کرتے رہیں۔ افواج پاکستان آپ کو ان کے چہرے بے نقاب کر کے اس لیے دکھا رہی ہیں کہ کل جب ہماری خفیہ ایجنسیاں ان غدار سانپوں پر ہاتھ ڈالیں گی تو قوم کو لا علمی کے باعث تکلیف نہ ہو کہ فوج نے ان لوگوں کو کچل ڈالا۔ یہ کم عقل 2 نمبر سیاسی فصلی بٹیرے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کی گندی سوچ اور غلاظت سے بھری فطرت کو ننگا بھی انہی کے ہاتھوں کروایا گیا ہے۔ ان 2 نمبر سیاسیوں کے پاس آپشن ختم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ قوم بہت جلد دیکھے گی کہ کس طرح ان غداروں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ سانپ کو زندہ رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کا زہر آپ کو دکھا دیا جائے اور اس کے پیچھے کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے آشکار کر دیا جائے۔ اگر آپ بھی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔